بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس 40 نووی 13 نمبر. درس محترم حضرات الحدیث الرابع والثلاثون 34 نمبر حدیث سے النہی عن المنکر من الایمان، ہر ناجائز امر جو شریعت میں غلط ہو، منکر ہو، اس سے روکنا یہ ایمان میں سے ہے، ایمان کا کام ایمانیات ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو سعید خدری سے بھی روایت کرتے ہیں، آپ حضرات نے حدیث بہت زیادہ سنی گی، فضائل اعمال میں بار بار سنائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من رآ منکم منکرا، تم میں سے کوئی شریعت میں جب غلط کام دیکھے، منکر منا غلط ہو، اگر غلط نہ ہو، اس نے غلط سمجھ لیا اللہ علمی کی وجہ سے، تو پھر اس طرح کے شخص کو نہیں کرنا چاہیے. پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم معروف اور منکر کو جان لیں کہ کون سا کام منکر ہے، کون سا معروف ہے، کون سا کام بدی کا ہے، کون سا کام نیکی کا ہے. جب برا کام دیکھ لے تو اس کے لیے پھر درجات ہیں منع کرنے کے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے روک لے، بدل دے. کیا منع؟ کہ پہلے کلام جو ہے نا محبت سے، پیار سے شروع کرے، نرمی سے، پھر آہستہ آہستہ سمجھا کر سختی تک بات لے جائے. جیسے بہت سے کام ہیں ہر آدمی کر سکتا ہے، جیسے بچے ہیں، اولاد ہے، اس کو آدمی ہاتھ سے بھی روک سکتا ہے، بیوی ہے یا بیوی بھی شوہر کو روک سکتی ہے. تو اس کی مختلف طریقے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو دیکھ کر آدمی کر سکتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتے کہ ان کو آپ روک بھی نہیں سکتے، چاہے زبان سے ہی کیوں نہ ہو. تو بس کی بات ہے، طاقت کی بات ہے. اور خصوصاً یہ جو ہے نظام الحسبہ کا کام ہے کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر قدرت نہ ہو فَبِلِسَانِهِ، زبان سے روک دے، زبان سے سمجھا دے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ بھی نہ کر پائے فَبِقَلْبِهِ، دل سے اسے ضرور برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا کمتر درجہ ہے، کمزور درجہ ہے. اگلی 35 نمبر حدیث میں ہے اخوت الاسلام، اسلام کی اخوت، بھائی اسلام کا بھائی چارہ. اسلام نے بھائی چارے کی تعلیم دی ہے، بھائی بھائی ہونے کی تعلیم دی ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کی تعلیم دی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ صاحب فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کی تعلیم دی ہے کہ لا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرنا، کسی سے بھی یعنی حسد مت کرو، چاہے قریب ہو، بعید ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، ہم عمر ہو یا عمر میں بڑا چھوٹا ہو. ولا تناجشوا، دھوکہ مت دیا کرو. سامان تجارت میں ریٹ بڑھانے کے لیے، نرخ بڑھانے کے لیے، کسی اور کو دیکھ دینے کے لیے قیمت بڑھانا، چڑھانا اور خریدنے کا ارادہ نہ ہو، اس کو نجش کہتے ہیں. ولا تباغضوا، بغض کینہ مت رکھو آپس میں ایک دوسرے سے. ولا تدابروا، ایک دوسرے سے چہرہ مت پھیرو، بے رخی مت کیا کرو، پیٹ مت کرو ایک دوسرے کی طرف. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، اور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے. ایک آدمی کچھ خرید رہے، بیچ میں نہیں آنا چاہیے، بیچ رہے، جب تک وہ ایک دوسرے سے فارغ نہ ہو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے ایک دوسرے کے بھائی بھائی رہو. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا يظلمه، اس پر ظلم نہیں کرتا. ولا يخذله، اسے ذلیل کر کے اکیلے چھوڑتا نہیں کسی کے لیے کہ اس ذلیل ہو جائے، بے ہمت ہو جائے، ہمت ہار جائے. ولا يكذبه، اور نو سے جھوٹ بولتا ہے، نو جھٹلاتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. ولا يحقره، اور نو سے حقیر، ذلیل اور خوار سمجھتا ہے. التقوى ها هنا، اصل میں تقوی دل میں ہوتا ہے. ويشير الى صدره 3 مرات، 3 مرتبہ سینے کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا. اصل میں تقوی تو کچھ لوگ ظاہری بھی کر سکتے ہیں فریب کے لیے وغیرہ وغیرہ، لیکن مقصد اصل میں یہ ہے کہ دونوں تقوی ہونا چاہیے، ظاہری بھی باطنی بھی.
آگے بڑھ کہا کہ بحسب امرئ من الشر، کسی آدمی کی بدتری ہونے کے لیے کہ وہ بدتر ہے، شریر ہے، رذیل ہے، یہ بات اس کے لیے کافی ہے۔ ان یحقر اخاہ المسلم، کسی مسلمان بھائی کو ذلیل، خوار، حقیر، بے رتبہ سمجھ لے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان پورے طور پر، چاہے وہ مالی ہو، جانی ہو، عزت کے طور پر ہو، سب طرح ایک دوسرے پر حرام ہے۔ دم ہو، خون بھی حرام ہے، ومال ہو، مال بھی حرام ہے، وعرض ہو، عزت بھی حرام ہے۔ آگے 36 نمبر حدیث فضل الاجتماع علی تلاوت القرآن وعلی الذکر، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے جمع ہونے کی فضیلت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام سے روایت کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربتا، جو کسی مسلمان سے ایک تکلیف، ایک اندوہ، ایک غم، ایک کرب، ایک مصیبت دور کرے، من کرب الدنیا، دنیا کی مصیبتوں میں سے، نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالی قیامت کی مصیبتوں میں سے، تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس سے دور کرے گا۔ ومن یسر علی معسر، اور جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی کرے، اس کو ٹائم اور بڑھائے، مہلت اور بڑھائے، اس کے لیے کسی بھی طرح سے آسانی دے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس شخص کو بھی آسانی سے نوازے گا دنیا و آخرت میں۔ ومن ستر مسلما، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی فرما لے، ان ایسا کام ہے کہ وہ چھپنے کے لائق ہے، اسے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ برملا وہ کرنا چاہتا ہے، ہو گئے انسان، خطا ہو گئی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کی بھی ستر پوشی فرمائے گا، پردہ فرمائے گا دنیا و آخرت میں۔ واللہ فی عون العبد، اللہ بندی کی مدد فرماتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ ایک مسلمان کی مدد میں رہتا ہے، سوچتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ ومن سلک طریقا، اور جو ایک ایسا راستہ چن لے، چلنا شروع کر دے، ایک ایسا راستہ انتخاب کرے، یلتمس بہ علما، کہ جس میں علم ڈھونڈ رہا ہو، سیکھ رہا ہو، حاصل کر رہا ہو، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان فرماتا ہے۔ ومجتمع قوم، جب کوئی قوم جمع ہو جاتی ہے، جماعت، فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، پڑھ رہے ہو، یتدارسونہ بینہم، اور آپس میں سکھا رہے ہو، الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون نازل ہوتا ہے، آرام، چین، وغشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے گرد گرد پڑاؤ ڈالتے ہیں، ان پر گرد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ وذکرہم اللہ تعالی فی من عندہ، اللہ ان کا تذکرہ اپنے ہاں فرماتے ہیں، یعنی اپنے پاس ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ومن بطأ بہ عملہ، جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑا دے، جس شخص کا عمل اس کو آگے نہ کر سکے، اس میں سستی ہو عمل میں، جو شخص عمل میں ناکام رہے، پیچھے رہے، اچھے کام نہ کر پائے، لم یسرع به نسبہ، نسب، خاندانی نسب اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتا، نسب کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ فضل اللہ تعالی ورحمتہ، حدیث نمبر 37 ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ اللہ تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالی، اس میں جو روایت کر رہے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی لکھی ہیں، برائیاں بھی لکھی ہیں، منع نیکیاں اور برائیاں دنیا میں ہیں، ثم بین ذلک، پھر اسے بتایا بھی، بیان بھی کیا، واضح بھی کہ یہ نیک کام یہ برے ہیں۔ ومن ہم بحسنۃ، اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، فلم یعملها، کسی وجہ سے نہیں کی اس نے، کتبہ اللہ تعالی عنده حسنۃ کاملہ، اللہ اس کے لیے پھر بھی ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔
وَإِنْ هَمَّ بِهَا اگر اس کا ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ فَعَمِلَهَا عمل بھی کر لے كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ 10 حسنات، اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے إِلَى 700 ضعف 700 تک، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ دگنا تگنا چوگنا بڑا بڑا کے۔ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے فَلَمْ يَعْمَلْهَا اس نے برائی نہیں کی، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً برائی نہ کرنے کی وجہ سے بھی ایک نیکی اللہ اس کے لیے پوری نیکی لکھ لیتا ہے، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا اگر ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ فَعَمِلَ اس نے برائی کر بھی دی، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً واحدة صرف ایک برائی لکھ دیتے، اللہ کی رحمت ہے۔ رواه البخاری و مسلم فی صحیحیہما بهذه الحروف، ان الفاظ کے ساتھ شیخین نے یہ روایت کی ہے۔